بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان محترم، پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے بات کی تھی پاکستان کے اندر آنے والے حکمرانوں کے حوالے سے۔ آج ہم اسی بات کو آگے تھوڑا سا بڑھاتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی لیڈرشپ ہے، جتنے بھی لوگ دعوے دار ہیں قوم کی قیادت کرنے کے، وہ دو تین قسم کے لوگ ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو سیاسی میدان میں آیا اور ان کے پیچھے جو بڑی وجہ ہے سیاست میں آ کر کامیاب ہونے کی، وہ ان کا وراثتی سیاسی بیک گراؤنڈ ہے۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہے جن کی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ سیاسی تو نہیں ہے، لیکن وہ اقتدار میں آئے اور اقتدار میں لانے والے ان کو کسی نہ کسی حوالے سے تیار کر کے، آرمی تھی اور اسٹیبلشمنٹ تھی، جن کی وجہ سے وہ اقتدار میں آئے اور انہوں نے اپنے خاص ایجنڈے اور مقاصد کے لیے ان کو وہ اقتدار میں لے کر آئے۔ اور تیسرا طبقہ جو سیاست میں ہے مگر وہ آج تک کبھی بھی اقتدار کی کرسی تک نہیں پہنچ سکا، اس کو ہم سیاسی دینی جماعتیں کہتے ہیں، جو ہمیشہ سے اسلام کے نام پر ووٹ لیتی ہیں اور نفاذ اسلام کی بات کرتی ہیں اور اسلام کے نفاذ کو اپنا مطمع نظر اور مقصود حیات اور اپنی پارٹی کا منشور اور اپنی پارٹی کا مقصود قرار دیتی ہیں۔ پاکستان کے اندر جتنی بھی قیادتیں آئی ہیں، ان میں سے کوئی ایک قیادت بھی، اگر آپ شروع سے لیاقت علی خان کے بعد میں جتنے لوگ بھی آئے ہیں ان سب کو ون بائی ون ہم دیکھنا شروع کریں تو ان میں کسی نے عوام کی ویلفیئر کا نعرہ لگایا، روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا اور اقتدار میں آ گئے۔ کسی نے نفاذ نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگایا اور پاکستان کے اندر اسلامی نظام کی بات کر کے اسلام کے نام پر ووٹ لے کر وہ اقتدار میں آئے۔ اور کسی نے بعد میں کوئی نعرہ لگایا، کسی نے بعد میں کوئی اور نعرہ لگایا، اور کسی نے آج تبدیلی کا نعرہ لگایا۔ یہ جتنے سیاستدان تھے جو اقتدار میں رہے ہیں، ان میں سے کوئی ایک سیاستدان بھی ایسا نہیں تھا جس کے سامنے کوئی مستقل آئیڈیالوجی تھی، جن کے پاس کوئی مستقل پروگرام تھا پاکستان کا، جن کو پاکستان کے مسائل کا مکمل ادراک تھا اور ان کے پاس پاکستان کے مسائل کا حل بھی موجود تھا۔ کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا۔ ایک شخص نے جس نے قوم کو بڑا موبلائز کیا اور موٹیویٹ کیا روٹی کپڑا اور مکان کے نام پہ، اس نے نعرہ تو لگایا تھا مگر روٹی کپڑا اور مکان دینے کے لیے اس کے پاس بھی کوئی باقاعدہ پروگرام اس نعرہ لگانے سے پہلے موجود نہیں تھا۔ وہ بھی جب اقتدار میں آ گیا، لوگوں کو بیوقوف بنا کر اور ایک نیا نعرہ دے کر اقتدار میں آ گیا، تو پھر اس نے بھی سوچا کہ کیا کیا کچھ کیا جا سکتا ہے، اور اپنی ٹیم کے ساتھ مشاورت کر کے جو اس سے ہو سکا اس نے کیا، اور بہت ساری چیزیں نئی دیں بے شک۔ لیکن اگر اس کی لائف کو ہم پڑھیں تو اس ذوالفقار علی بھٹو صاحب، ان کے پاس بھی کوئی لکھا ہوا پروگرام اور کوئی پلاننگ اپنے نعرے کے اوپر، نعرہ اقتدار میں آنے سے پہلے کوئی شے آپ کو نہیں ملتی اور نہ ہی اس نے لکھی ہے۔ اقتدار میں آنے کے بعد مشاورت کے ساتھ جو کچھ اس کو
اس سے بن سکا ہو سکا اس نے کیا۔ اس کے بعد اگر اسی پارٹی کے لوگ آئے تو وہ صرف اسی نعرے کو یوز کر کے اور اپنے باپ کی محنت کو یوز کر کے وہ اقتدار میں آئے۔ اس کے بعد یہ ایک نعرہ تو بدنام ہو چکا تھا کیونکہ وہ کچھ دے نہیں سکے تھے۔ اب دوسرے نے سوچا، جو بعد میں آیا، اس نے سوچا کہ ایک نعرہ رہ گیا ہے اور لوگوں کے مسائل اس نے نعرہ دیا کہ میں پاکستان کے اندر نظام جو ہے وہ اسلامی نظام لے کر آؤں گا۔ تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید وہ جو روٹی کپڑا مکان کا نام لینے والا تھا وہ تو ہمیں روٹی کپڑا مکان دے نہیں سکا، اور شاید یہ اسلام کا نام لے رہا ہے تو اسلام کا نظام جو ہے وہ شاید ہمارے مسائل کا حل کر دے۔ تو نواز شریف کو عوام اسلامی جمہوری اتحاد بنا، اور اس کے منشور پر نواز شریف کو وہ لوگوں نے ووٹ دیا اسلام کی خاطر۔ اور حقیقت یہ ہے کہ وہ جو اسلامی جمہوری اتحاد تھا اس کی ساری قیادت میں کوئی ایک لیڈر بھی ایسا نہیں تھا جس کے پاس کوئی اس سسٹم کا ڈایاگرام ہوتا، کوئی خاکہ ہوتا، کوئی سٹرکچر ہوتا، کوئی اس کے پاس منصوبہ بندی ہوتی۔ کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایک نعرہ لگایا اور وہ نعرہ عوام نے اپنے مفاد میں سمجھا اور پاکستان کے مفاد میں بھی کچھ سمجھا، تو لوگوں نے اس کو ووٹ دیے، وہ کامیاب ہوا۔ اور جب کامیاب ہوا تو چونکہ اس کے پاس ویژن ہی کوئی نہیں تھا، کوئی سوچ ہی نہیں تھی کہ میں نے پاکستان کو کس طرح اسلامائزیٹ کرنا ہے، تو وہ بھی ناکام ہوا، اور نتیجتاً یہ دونوں نعرے بدنام ہوئے۔ اور تیسرا شخص جو آج حکمران ہے، اس نے بھی یہی کام کیا۔ اس نے سوچا کہ دیکھیں پہلے جتنی حکومتیں آئی ہیں وہ ناکام ہوئی ہیں، اور میں اس نظام کو بدل کر ایک نیا نظام لانا چاہتا ہوں، اور اس نئے نظام کے ذریعے سے میں لوگوں کو ان کی زندگیوں میں بہتری لانا چاہتا ہوں۔ لیکن حقیقت کیا ہے کہ اس نے بھی تبدیلی کا نام لیا، اور تبدیلی کا نام لینے کے بعد ریاست مدینہ کا تصور دیا کہ میں پاکستان کو ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہوں، مگر حقیقت یہ ہے کہ نہ اس کو خود ریاست مدینہ کا بنیادی تصور اور کانسیپٹ نہیں تھا، اور اس کے جو ارد گرد بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ بھی سارے کے سارے اس تصور سے بالکل نابلد تھے، اور خود وہ ایجوکیٹڈ نہیں تھا اس حوالے سے، اسے تاریخ اسلام سے پوری طرح واقفیت نہیں، ریاست مدینہ کس طرح قائم کی گئی اور ریاست مدینہ کے خد و خال کیا تھے، قواعد و ضوابط کیا تھے، اصول کیا تھے، معاشرہ کیا تھا، معاشرت کیسی تھی، یہ ساری چیزوں سے وہ بالکل لا علم تھا۔ لیکن چند چیزیں سن کر، چند چیزیں پڑھ کر اس نے ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا اور ریاست مدینہ کے جو قانون کو بدنام کر کے رکھ دیا، اور آج اس نعرے کا نتیجہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ لیڈر آتا ہے، نعرہ لگاتا رہا اور ناکام ہوتا رہا، آنے کے بعد ناکام ہوتا رہا۔ ناکام ہونے کی دو وجوہات تھیں۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ اس نے اس نعرے کو جو بھی اس نے لگایا صرف اقتدار میں آنے کا ذریعہ سمجھ کر لگایا تھا، وہ دینا نہیں چاہتا تھا، اس کا مقصد یہ نہیں تھا، پاکستان کی قوم اس کا مقصد نہیں تھی، پاکستان کے اندر صرف حکمرانی پاکستان کے اوپر اس کا مقصد تھا۔ تو اس نعرے کو لگا کر اس نے عوام کی نبض پہ ہاتھ رکھا کہ عوام کو کس چیز کی ضرورت ہے، اس نے وہی نعرہ لگایا، عوام نے اسے ووٹ دیے اور ووٹ کے نتیجے میں وہ اقتدار میں آ گیا۔ تو اقتدار میں آ کر اس نے، چونکہ وہ کرنا ہی نہیں تھا، اس کا مقصد ہی یہ نہیں تھا، مقصد تو کچھ اور تھا، صرف اقتدار کا اصول تھا، تو جو وہ چاہتا تھا اس کو مل گیا۔ تو پہلے اس نے نعرہ اس لیے صرف اقتدار میں آنے کے لیے لگایا تھا، اور اس کے بعد دوسری وجہ ناکامی کی اور کچھ نہ کر سکنے کی دوسری وجہ یہ کہ اس کے پاس پروگرام ہی کوئی نہیں تھا۔ کیوں پروگرام نہیں تھا؟ کہ وہ تو کرنے کچھ اور آیا تھا، اس نے تو نعرے کو صرف ایک اقتدار کے لیے سیڑھی بنایا ہے، تو جب اس کے پاس ہی کچھ نہیں تھا تو وہ ناکام ہو گیا۔
اور پاکستان کے اندر جتنے بھی حکمران آئے ہیں وہ سارے کے سارے حکمران حادثاتی حکمران ہیں۔ کوئی پری پلان حکمران پاکستان میں نہیں آیا، کوئی ایسا حکمران نہیں آیا جس نے اپنی جڑیں عوام سے امرج کی ہوں، جس نے یونین کونسل کی سطح پر جس نے عوام کو دیکھا ہو، عوام کے مسائل کو سمجھا ہو، جو عوام میں سے ہو، جو عوام کی جڑوں تک گیا ہو، عوام کے اندر گیا ہو، عوام کے مسائل کو نیچے جا کر دیکھا ہو۔ کوئی ایک ایسا لیڈر نہیں تھا کہ ان کے مسائل کو دیکھتا۔ اگر کسی نے دیکھا بھی ہے تو صرف اس کو اقتدار کا ذریعہ بنایا اور اس نے اپنے مقصد کو حاصل کر لیا۔ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کسی نے بیٹھ کر غور و فکر کیا ہی نہیں ہے، کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ روٹی کپڑا اور مکان اصل میں دیا کیسے جا سکتا ہے، اور اسلام کا نفاذ اصل میں کیا کیسے جا سکتا ہے، اور پاکستان کے عوام کے مسائل کو حل اصل میں کیسے کیا جا سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں مسائل کو دیکھا مگر ٹیبل پر بیٹھ کر دماغ سے سوچ کر کوئی منصوبہ بندی نہیں کی، جس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر آنے والے تمام حکمران پاکستان کو آج تک ایک مستقل اور مستقل آئین اور قانون ہی نہیں دے سکے۔ ابھی تک پاکستان کے اندر وہ قانون چل رہا ہے جو 1935 میں انگریز نے بنایا تھا اور وہی چل رہا ہے۔ کسی حکمران کے اندر یہ ویل ہی نہیں تھی کہ اس کو وہ تبدیل کرتا اور پاکستان کے اندر ضرورت کے مطابق نیا قانون بناتا اور پاکستان کی عوام کے مسائل کے حل کے لیے قانون سازی کرتا۔ کسی کے اندر ویل ہی نہیں تھی، کوئی چاہتا ہی نہیں تھا، تو لہٰذا کسی نے نہیں کیا۔ تو آج ہم یہاں تک ہی بات کو رکھتے ہیں۔ میں ایک چیلنج کے ساتھ آپ دوستوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جتنے حکمران آئے ہیں، جتنے لیڈر آئے ہیں، خواہ وہ پیورلی سیاسی لوگ تھے، وہ سیکولر مائنڈ تھے، وہ سوشلسٹ تھے، وہ مذہبی مائنڈ تھے، وہ اسلام کا نام لے کر آئے، وہ عوام کا نام لے کر آئے، وہ کوئی بھی نعرہ لگا کر آئے، کسی ایک لیڈر کی مجھے ایک کتاب کسی ایک لیڈر کی لکھی ہوئی دکھا دیں جس نے اپنا پروگرام نعرہ لگانے سے پہلے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اگر مجھے اقتدار ملتا ہے تو میں یہ چیزیں کروں گا۔ پاکستان کے اندر کوئی مذہبی لیڈر ایسا نہیں ہے جس نے نظام مصطفیٰ کے عملی نفاذ پر ورکنگ کی ہو، کام کیا ہو، پیپر ورک کیا ہو، فائل ورک کیا ہو، کتابیں گنگالی ہو، علم حاصل کیا ہو، علم فروغ دیا ہو، اور کسی نے قرآن کے نفاذ کی بات، جو قرآن کا نفاذ کرنے والے ہیں اور قرآن کے نفاذ کا دعویٰ کرنے والے ہیں، سنت اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کا دعویٰ کرنے والے ہیں، ان میں سے کسی ایک نے بھی، کسی ایک پارٹی کے ایک سیاستدان نے، ایک رہنما نے، ایک لیڈر نے بھی اس پر عملی طور پر کوئی کام لکھا نہیں ہے، محنت نہیں کی، سٹرکچر نہیں بنایا، ڈیزائن نہیں کیا، نمونہ نہیں بنایا، محنت نہیں کی۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ صرف ایک شخص پاکستان کے اندر ہے جس نے یہ سارا کام اقتدار میں آنے سے پہلے کیا، نعرہ لگانے سے پہلے کیا۔ اس شخص کا نام شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے، جس نے پاکستان کے اندر مصطفی انقلاب کا نعرہ لگایا، اور مصطفی انقلاب کا صرف نعرہ نہیں لگایا بلکہ قرآن و سنت سے ماخذ کر کے یہ پوری کی پوری کتاب قرآنی فلسفہ انقلاب، قرآن اور حدیث کی روشنی میں مکمل طور پہ پورے کا پورا نظام زندگی پاکستان کے اندر، ریاست مدینہ کا پورا تصور اور قرآن و حدیث کے ذریعے سے پاکستان کو ایک ماڈل اسلامی ریاست بنانے کے لیے پورے کا پورا جو نظام ہے، ڈاکٹر طاہر القادری نے ان دو کتابوں کے اندر پورا تحریر کیا اور پوری جستجو کی، پوری محنت کی، قرآن مجید کی ایک ایک آیت کو گنگالا، احادیث کے ذخیرے کو گنگالا، اور گنگالنے کے بعد یہ پورا نظام ان دو کتابوں کے اندر اور سیرت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 کتابوں کے اندر موجود ہے۔ یہ صرف پاکستان کے اندر، پوری عالم اسلام کے اندر ایک ہی شخص ایسا ہے
जिस ने नारा लगाने से पहले पूरे का पूरा डिज़ाइन किया है, पूरे का पूरा स्ट्रक्चर बनाया है, जिसने पूरे का पूरा सारा निज़ाम तय करके फिर नारा लगाया। कोई और ऐसी लीडरशिप और कोई और ऐसी शख्सियत पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है जिसने ये नारा लगाया। और ये सिर्फ़ और सिर्फ ये एज़ाज़ शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी को हासिल है कि उन्होंने रियासत मदीना का नारा लगाने से पहले और मुस्तफ़ी इनकलाब का नारा लगाने से पहले ये दोनों पूरे का पूरा निज़ाम, इस किताब का इंशाअल्लाह मैं आपको तारफ़ भी करवाऊँगा, थोड़ा थोड़ा इसके चैप्टर्स का तारफ़ करवाऊँगा। अगर आप हो सके तो आप ख़ुद इस किताब को ख़रीद कर पढ़ें, आपको पता चलेगा कि लीडरशिप क्या होती है, क़यादत क्या होती है, इखलास क्या होता है, इल्म क्या होता है, मार्फत क्या होती है, दीन पर इदराक क्या होता है, कुरान पर अबूर क्या होता है, हदीस पर अबूर क्या होता है, फ़िक़्ह पर अबूर क्या होता है, आपको पता चले कि लीडर क्या होता है। और फिर मेरा चैलेंज है कि पूरी पाकिस्तान की सियासी क़यादत, मजहबी क़यादत में से कोई एक शख्स भी ऐसा हो जिसने जो नारा लगाया उस नारा लगाने से पहले उसने उस पर काम किया और काम करने के बाद उसने नारा लगाया और उस पर आगे काम किया हो। ये सिर्फ़ शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी को अल्लाह पाक ने इतनी काबिलियत और इतनी सलाहियत दी है कि वो हर काम को करने से पहले पेपर वर्क करते हैं, मैनेज करते हैं। और इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने मौका दिया तो डॉक्टर ताहिरुल कादरी ही वो शख्सियत हैं जो पाकिस्तान को असल रियासत मदीना और मुस्तफ़ी इनकलाब का कला बनाएंगे इंशाअल्लाह। और मैं इंशाअल्लाह इस किताब का पूरा तारफ़ भी कभी किसी वीडियो के अंदर आपको शेयर करूँगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हकीकत समझने, हक़ को समझने और हक़ वाले लोगों का साथ देने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हम सिर्फ़ ये देखते हैं कि एक बंदे के ने 90 काम नहीं 95 काम 98 काम बहुत आउटस्टैंडिंग किए हैं, मगर एक काम आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं हुआ, ख़िलाफ़ हो गया, तो हम सारी पूरी कौम का हमारा अलमिया ये है कि हम उसको यकसर रद्द करके रख देते। जब तक हम अपने रवैयों में तब्दीली नहीं लाएंगे पाकिस्तान के अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी। और जब तक हम हक़ क़यादत को, अच्छी लीडरशिप को, और असल किसके पास है, इल्म किसके पास है, अमल किसके पास है, तजर्बा किसके पास है, एक्सपीरियंस किसके पास है, पूरी कौम का विज़न किसके पास है, इंटरनेशनल सतह पे विज़न किसके पास है, 100 से 150 ममालिक के अंदर पूरा काम किसके पास है, और पूरी दुनिया के हुक्मरानों को और यूएनओ को और पूरी दुनिया को आज कौन इस्लाम की बात समझा सकता है, पाकिस्तान की बात कौन समझा सकता है, किसको अल्लाह पाक ने कमांडमेंट दी है, किसको अल्लाह पाक ने सलाहियत दी है। जब तक हम नहीं इस बात को पहचानेंगे और उस लीडरशिप का साथ नहीं देंगे, उस वक़्त तक पाकिस्तान के अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी। पाकिस्तान के मसाइल यूं के त्यों रहेंगे, पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हल नहीं होंगे, कारोबार नहीं मिलेंगे, रोज़गार नहीं मिलेगा, तालीम नहीं मिलेगी, सेहत नहीं मिलेगी। यूं ही हम दर बदर ख़ार होते रहेंगे जब तक हम अच्छे लोगों को, अहल क़यादत को सेलेक्ट करके आगे नहीं लाएंगे। अल्लाह पाक हमें हकीकत समझने और हकीकत जानने और हकीकत का साथ देने और असलियत का साथ देने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।